بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 13 اس کا پارٹ 13واں سبق آج آپ حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم خصوصاً شد کی مشق کریں گے اور شد کے ساتھ ساتھ باقی تمام چیزیں، مثلا زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ لین، وقف، ساکن، قلقلہ، غنہ، مد، شد، یہ تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کی روشنی میں جس طرح وہ الفاظ سیکھ سکتے ہیں جو آپ کو سکھائے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ بقیہ قرآن کی بھی صحیح طریقے سے تلاوت کرنا سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر سین وس، سین کھڑی زبر سا، وسا، واو کو ہم سین کے ساتھ ملائیں گے، واو کے آگے الف اور الف کے آگے لام ہے، یہ دونوں حروف خالی ہیں۔ خالی مینس کہ ان کے اوپر کوئی زبر زیر پیش کوئی حرکت نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو نہیں پڑھیں گے۔ بعض دفعہ یہ یہاں پر تو صرف 2 ہی لفظ ہیں، بعض دفعہ 3 اور 4 تک بھی حروف ایسے آ جاتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پڑھا جاتا۔ واو کو ہم ڈائریکٹ سین کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ سین کے اوپر شد ہے اور شد والا لفظ اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ جس لفظ کے اوپر بھی شد آ جائے اس لفظ کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پچھلے لفظ کو اس لفظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور دوسری مرتبہ اسی لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے۔ تو بہرحال واو زبر سین وس، اور دوسرا یہ کہ جس لفظ کے اوپر شد ہو اس لفظ کو سخت کر کے اور ہلکا سا روک کر آواز کو روک کر پڑھنا ہوتا ہے۔ واو زبر سین وس، سین کھڑی زبر سا، وسا، کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی زبر الٹا پیش 3 حرکتیں ہوتی ہیں، جس لفظ کے بھی اوپر نیچے آج ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ با زیر بی، وصابی، ہا کھڑی زبر ہا، وصابیحا، سین کو بھی لمبا کریں گے، ہا کو بھی، تا زیر تی، وصابیحاتی، لفظ ہمارا پورا ہو گیا بنا وقف کے۔ اب یہاں پر اگر ہم وقف کرنا چاہیں، سانس توڑنا چاہیں، تو اس کو وقف کی حالت میں ہم آخری حرف جو تا ہے اس کو ہم ساکن کریں گے تو ہمارا وقف ہو جائے گا، اور جیسے ہی ہم اس کو ساکن کریں گے اس کی زیر ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر نیچے پھر کوئی اور حرکت نہیں آ سکتی۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں، یہ لام، یہ ساکن کی علامت یہ والی ہے، یہ لام ساکن ہے۔ اب اس کے اوپر نیچے کوئی زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ تو وقف کا اصول بھی یہ ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیں تو یہ زیر ختم ہو جائے گی، تو ہمارا لفظ وصابحات سے ہو جائے گا، وصابحات، تا پڑھیں گے لیکن زیر نہیں پڑھیں گے، وصابحات۔ اور یہی اصول ہے پورے قرآن کے اندر، جب آخر میں زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں تو وہ یہی اصول پایا جاتا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے۔ فا زبر سین فس، الف اور لام خالی ہے جیسے وہاں پر تھا، نہیں پڑھنا، سین کے ساتھ ملائیں گے، سین زبر الف سا، فسا، یہ شد ہے، سخت کر کے پڑھنا ہے سین کو، آواز کو روک کر، اور سین کے آگے الف ہے، سین زبر الف سا، فسا۔ اب ہم سین کو لمبا کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے۔ ویسے تو حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان کی میں نے مستقل اپنے چینل کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ ان کی پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر اتنا بتا دوں کہ الف مدہ وہ ہوتا ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو اسے الف مدہ بولتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، تو اب ایسے الف کو یا ایسی واو مدہ کو یا مدہ جو ہوتی ہے، ان تینوں کو لمبا کیا جاتا ہے جس طرح کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو لمبا کرتے ہیں۔ فسا، با زیر بی، فسا بی، قاف کھڑی زبر قا، لمبا کریں گے، فسا بی قا، تا زیر تی، فسا بی قاتی، بنا وقف کے ہمارا لفظ پورا ہو گیا۔ وقف کریں گے، آخری حرف تا ہے، ساکن کر دیں گے، زیر ختم ہو جائے گی،
تو ہمارا لفظ ہو جائے گا فالسابقات. آخری لفظ فا زبر لام فل، الف ہے خالی، میم پیش مو، فل مو، دال زبر با دب، با زیر بی، مدبی. سخت کر کے پڑھنا ہے با کو اور آواز کو روک کر. فل مدبی، اور را کھڑی زبر را، فل مدبرا. تا زیر تی، فل مدبراتی. وقف کریں گے. فالمدبرات. والصابحات، فالسابقات، فالمدبرات. امید کرتا ہوں کہ یہ الفاظ آپ کو بخوبی سمجھ آ چکے ہوں گے، اور خصوصاً جو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین ان الفاظ کی روشنی میں آپ کو بتائے گئے، آپ بخوبی ان کو سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.